بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ قیل یا رسول اللہ وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حیران و پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، ہاں، آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے جو بذات خود ہی بہت برا گناہ ہے۔ یعنی گالی دینا بذات خود ایک بہت برا گناہ ہے، ایک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرنے والا ہو، بد زبان ہو، لیکن ایسا انسان جو اپنے والدین کو گالی کا سبب بنتا ہے تو وہ تو گویا ایک بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ماں باپ کا حق بڑا عظیم ہے، اور ان کے لیے سب و شتم کا سبب بننا، ان کو اذیت دینا اور ان کے لیے گالم گلوچ کا سبب بننا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالم گلوچ یا ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے یا وہ سبب بنے کہ لوگ گالم گلوچ اس کے ساتھ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ انسان پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا یہ انسان سبب بنا ہے اپنے والدین کو گالی دینے کا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ ان بتوں کو، غیر اللہ کو، یا وہ لوگ جن بتوں کو، معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم معبودان باطلہ کو برا بھلا کہو گے تو وہ لوگ جو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے، اور ہمارے معبود تو اللہ ہیں، رب العالمین ہیں، جو سچے اور حقیقی رب اور حقیقی الہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ سبب بنتا ہے کہ کوئی پلٹ کر ہمارے رب، ہمارے الہ، حقیقی الہ اللہ کو برا بھلا کہے گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں وہیں پر اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ نہایت ادب، احترام اور نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی والدین کے ساتھ تو ہر وقت نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس شخصیت یا جس ذات کے سامنے انسان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی آواز کو اونچا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ان کے لیے اذیت کا باعث بنے یا ان کے لیے گالم گلوچ کا ذریعہ بنے؟ تو جہاں پر انسان کو گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ انسان کبھی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اذیت پہنچے، تو یہ تو انڈائریکٹلی اذیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا انسان جو ان کی نافرمانی کے ذریعے یا ان کو دل توڑنے کے ذریعے یا ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کے ذریعے والدین کی ذہن کو اذیت پہنچاتا ہے یا والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو
اس انسان کو یہاں تک بھی کہنے سے منع فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں۔ اور ایسا انسان جو ڈائریکٹ خود اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یا ان کا دل دکھانے کا باعث بنتا ہے، یا کسی بھی طرح سے انہیں اذیت پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کیوں نہ سزا دیں گے۔ معزز سامعین، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی برائی کے ساتھ یا اونچی آواز کے ساتھ یا غیر مہذب طریقے سے پیش نہ آئیں، لیکن والدین کے حوالے سے تو بالخصوص تعلیمات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو، یعنی کسی بھی انسان کو، جب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے یا وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کو اپنے اولاد کے حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں، بلکہ ان کا دل کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ وقت گزارے۔ یعنی صرف وہ اپنی ضروریات کے محتاج نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہو بھی رہی ہوں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے یا ان کو وقت نہیں دیتے تو یہ ان کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ یہ اذیت پہنچانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے آپ ان کو ڈائریکٹلی اذیت پہنچا رہے ہوں یا آپ سبب بن رہے ہوں اپنے والدین کو اذیت پہنچانے کی۔ تو ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں، اور بالخصوص یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ والدین کو اذیت پہنچانا اور ان کی کسی بھی لحاظ سے ان کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ اذیت جسمانی ہو یا ذہنی ہو، کسی بھی طرح سے ان کا دل توڑنا یا ان کو تکلیف پہنچانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یہ بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت ملامت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے اور ایسے امور سے اور ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچے یا کسی دوسرے کو ہم تکلیف پہنچائیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی تکلیف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آسمانی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔